بسم الله الرحمن إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وسلم. اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم سے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا، خواندے سے نبوت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کی دعوت سے وابستہ فرمایا، تشہیر ماتم میں جمع۔ انشاءاللہ توحید سیریز کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ آج کا لیکچر مالک اور امانت کی حقیقت پر ہے۔ لاسٹ لیکچر میں ہم نے دیکھا معبود کی پہچان، ہم نے کیا سمجھا تھا، شرک کیسے نکالیں گے، کلیمے سے۔ آج انشاءاللہ آثار کو سمجھتے ہیں۔ آثار میں ہمارا ایمان کیا ہونا چاہیے۔ شرک کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات میں شرک کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ماننا۔ مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اب ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس جو ہے وہ امانت ہے، مالک نہیں ہے۔ فار ایگزامپل شادی کے دن گفٹس آتے، دلہن کی بہن کو دلہن کے بھائی کو رنگس ایکسچینج کرتے، وہاں لا کے دے دیے، دلہن والوں کی طرف سے، دولہے کی خالہ کی طرف سے۔ اب دوسرے دن جا کر بول رہے نہیں وہ ہم دیے تھے نا، واپس دے دو۔ مالک بنا دیا اپن، ایک بار مالک بنا دیے پھر مانگ نہیں سکتے، بے عزتی ہو جاتی، تو کرتے لوگ۔ پھر اللہ تعالیٰ بھی ہمیں دیے نا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں مالک نے بنائے۔ مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کو صرف امانت دیے، اس لیے اللہ تعالیٰ جب چاہے جب لے لیتے۔ کیوں؟ مالک نے بنا۔ مالک کون ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ۔ اب ہمارے پاس کیا ہے، ان کے پاس کیا ہے؟ وہ امانت ہے۔ اللہ کو مالک بھی ذات جاننا، اور جو لوگوں کے پاس ہے، اپنے پاس ہے، ان کو کیا سمجھنا؟ امانت سمجھنا۔ امانت سمجھیں گے۔ مثال لیتے ہیں، امام غزالی قلوب ایک واقعہ بتاتے ہیں۔ قیامت کے دن ایک بندہ حاضر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ پوچھتے فلاں بندے سے، فلاں کی امانت ادا کی ہے؟ امانت کو بھی ادا کرنا پڑتا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہمیں دیے ہیں ساری امانتیں، اللہ تعالیٰ کیا کیا امانتیں دیے؟ تفسیری نعیمی میں اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ آپ دونوں فرماتے ہیں کیا امانتیں دیے ہمارے پاس؟ جو آنکھ ہے وہ امانت ہے۔ امانت ادا کرنا کیا ہے؟ اللہ نے جیسا استعمال کرنے کا حکم دیا ہے ویسا استعمال کرنا، امانت کو ادا کرنا ہے۔ جو اللہ نے دیا ہے امانت، اس کو اپنی مرضی سے نہیں، دنیا کی مرضی سے، شیطان کی مرضی سے استعمال نہیں کرنا ہے۔ تو امانت ادا کرنا، اللہ نے جیسا حکم دیا ہے ویسا ادا کرنا ہے۔ آگے فرماتے ہیں جو کان ہے وہ امانت ہے۔ کان کو کیسے؟ جو اللہ نے حکم دیا ہے اللہ کی مرضی سے استعمال کرنا، امانت ادا کرنا ہے۔ آپ فرماتے ہیں جو اپنا زبان ہے وہ امانت ہے۔ جو چاہے بول دیے، ماں باپ کو سنا دیے، ماں کو الٹے جواب دے دیے، بول رہے کہ میرے دل میں جو آیا میں وہ بول دیتا ہوں۔ کیسا بولتے؟ تمہارا ہے بول تو بولتے، تمہارا ہے ہی نہیں، وہ اللہ کی امانت ہے۔ جو اللہ نے بولنے کا حکم دیا ہے وہ بولنا۔ کیا بولنا؟ کسی کا دل نہیں دکھانا ویسا بولنا، کسی کو تکلیف نہیں ہونا ویسا بولنا۔ جو چاہے میرے دل میں آئے میں بولے، تم بولے تم منہ پھٹے ہے تو ہم کیا کرنا؟ تمہاری یہ امانت نہیں، اللہ تعالیٰ کی امانت ہے یہ، تو اللہ کی مرضی سے استعمال کرنا۔
قرآن سے اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں. سورہ سورہ اسرائیل آیت نمبر 36 to 38. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور جس بات کا تم کو علم نہ ہو اس اس کا پیچھا نہ کرو. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں جو بات تمہارے کو نہیں معلوم اس کا پیچھا نہ کرو. جو چیز تمہیں بتائی گئی ہے وہ چیز کرو. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جس بات کا تم کو علم نہیں نہ ہو اس کا پیچھا نہ کرو. کان، آنکھ اور دل ان سب کے بارے میں ضرور تم سے پاس پوچھ ہوگی. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ یہ سارے امانت بتائے. تفسیری نعیمی میں بھی یہ پورے امانتیں بتائی گئی. کان امانت ہے، آنکھ امانت ہے، زبان امانت ہے، سارے بتائے آپ نے. اب اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی بول رہی ہے کان، آنکھ اور دل ضرور پوچھا جائے گا. یہ امانت تھی، کیا کرے اس کے ساتھ. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہر فجر کی نماز کے بعد، فجر کی نماز نہیں ہو سکی، ظہر میں پڑھ لو، ظہر میں نہیں ہوئی عصر میں پڑھ لو، مغرب میں، عشاء میں، کبھی بھی پڑھ لو. لیکن فجر پڑھنا افضل اولیاء اللہ کی سنتیں ہیں. 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ، میں مالک نہیں، اللہ ہی مالک ہے. الہ الا اللہ، میں مالک نہیں، مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. میرے پاس کیا ہے؟ امانت ہے. آگے فرماتے ہیں اور زمین پر اکڑ کر مت چل. اب زمین پر چل رہے میرے جیسا کوئی بھی نہیں ہے کیونکہ تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے اور نہ تم ماؤنٹین کی لمبائی تک پہنچ سکتے. تو ایسا اکڑ کے نہ تم ماؤنٹین کے اتنا پہنچ بھی نہیں سکتا. تو اتنا ہی رہتا 6 فٹ کا، 5 فٹ کا. ان سب باتوں میں برائیاں تمہارے پروردگار کی نزدیک ناپسند ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ جو باتیں ہیں اللہ میں یہ چیزوں کو پسند ہی نہیں کرتا. تو بات کیا سمجھ میں آئی؟ مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. ہمارے پاس کیا ہے؟ امانت ہے. یہ امانت اللہ تعالیٰ جب چاہے کبھی بھی چاہے لے سکتے. تو ہمیں فجر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے. میں مالک نہیں، اللہ ہی مالک ہے. تو اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتی ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں جو کچھ بھی کہا گیا سنا گیا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد و صحابہ بارک وسلم.